سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اعزاز ہے جس اعزاز کا مقابلہ دنیا کا کوئی اعزاز بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو پتہ اس دن چلا جب قاری صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹا 4-5 سپارے حفظ کر چکا ہے، تراویح پڑھتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ اتنی دور چل کے آتے ہیں ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے یہی بتایا جی کہ ان کی جو آواز ہے وہ جو نا ہمارے دلوں میں جا کے ٹکراتی ہے۔ الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ فیصل اسلامک سینٹر سے 4 ماہ 15 دن میں حفظ مکمل کیا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے گھر میں قاری صاحب آتے تھے، ان سے 7-8 پارے روز کی بنا پر سبق لینا اور ان کو سنانا، اس طرح 7-8 پارے کر لیے تھے، لیکن وہ بھی تھوڑے یعنی پکے یاد نہیں تھے، تو اس کو مدرسے میں جا کے ان کو بھی دہرایا اور حفظ مکمل 4.5 ماہ میں کی۔ شروع میں تو یہی تھا کہ 1 رکوع 2 رکوع پاؤں کی طرف آئے، پھر ایک کانفرنس آنی تھی مرکز میں، تو قاری صاحب نے کہا کہ اس کانفرنس سے پہلے اپنا حفظ مکمل کر لیں، تو اس طرح پھر آدھا پارا کر کے اس کانفرنس تک قرآن کو مکمل کیا۔ باقی کام بھی ہوتے تھے، آگے کھیلتے بھی تھے۔ اس سال میں نے مسلح بھی سنایا تھا اپنا پہلا ہی، جس سال حفظ مکمل کیا، اور اب تک 8 مسلح سنا لیے ہیں۔ بلکہ میں نے تو عہد کیا کہ ہر سال بے شک یونیورسٹی میں پیپر ہوں یا نہ ہوں، مسلح ہر سال ضرور سنانا ہے۔ اور FSC پارٹ 1 میں بھی صبح میرا پیپر ہوتا تھا اور شام کو مسلح، یعنی رات پوری اس کی تیاری پیپر کی اور پھر گھر آ کے مسلح کی تیاری۔ ایک میں بھی اس طرح ہی ہوا، پیپر ہوتے تھے اور مسلح دونوں ساتھ ساتھ۔ والدین دونوں کی تھی، لیکن والدہ کی خواہش تھی کہ گھر میں کوئی حفظ کرے، اس طرح میرے اندر بھی انہوں نے خواہش پیدا کی حفظ کی۔ اس کا مجھے کافی آگے بھی فائدہ ملا پڑھائی میں، کہ اپنا اسکول کا کام، کالج کا کام باقی بچوں کی نسبت جلدی یاد کر لینا۔ اس طرح میٹرک میں میرے 1064 نمبر آئے، اور اس طرح ابھی FSC کا رزلٹ آیا، اس میں 1040 نمبر آئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں میرا MD گیٹ کا رزلٹ آیا، تو اس میں میری ایگریگیٹ بن رہا ہے 93.7%، لیکن کنگ ایڈورڈ پاکستان کا ٹاپ کالج میڈیکل، اس کے لیے تقریباً 94.5% چاہیے، جو کہ حفظ کے ٹیسٹ سے میرا بن رہا ہے 94.7%۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی حفظ کا ہی مجھے فائدہ ہے کہ میں پاکستان کے ٹاپ کے میڈیکل کالج میں پڑھ سکتا ہوں انشاءاللہ، اگر اس کی جب میرٹ لسٹ لگے گی۔ اور اس طرح ہی کافی بچوں کو جو حافظ ہوتے ہیں ان کا کچھ پرسنٹیج کم ہوتی ہے، لیکن حفظ کے ٹیسٹ کے بعد ان کی میرٹ لسٹ میں نام آتا ہے، اس طرح ہی حفظ کی وجہ سے۔ اسکول میں باقی سرگرمیاں، قرات کمپٹیشن، نعت کمپٹیشن، ان میں ہمیشہ اول پوزیشن ہی آتی تھی، بلکہ جو اسکول کے پرنسپل تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اب ہر سال آپ حصہ نہ لیا کریں تاکہ باقی بچے بھی اول پوزیشن لے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اعزاز ہے جس اعزاز کا مقابلہ دنیا کا کوئی اعزاز بھی نہیں کر سکتا۔ دنیاوی تعلیم تو بڑی ہم نے سنی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اپنے تجربے سے بھی، اور جو بچے کی جتنی بھی تعلیم جہاں تک وہ آج پہنچا ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں اور یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں، جتنی بھی تعلیم ہم نے آج تک حاصل کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر تعلیم جو میں نے آج تک حاصل کی وہ قرآن پاک کی تعلیم تھی۔ اور بچہ بھی اللہ کے رحمت سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو قرآن پاک اس نے حفظ کیا، اس کا مقابلہ دنیا کی اور کسی تعلیم سے نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم ہے آپ کو دنیا کی دوسری تعلیم کے معاملات میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، اور ہم نے اس بات کا اپنے خاندان میں بھی اور باہر بھی مشاہدہ کیا ہے۔ جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کی ذہانت کا مقابلہ عام دوسرا بچہ نہیں کر سکتا۔ 5ویں کے بعد انہوں نے حفظ کیا، اس کے بعد ہم نے اس پہ 1 سال کے گیپ کو ختم کر کے ان کو 7ویں جماعت میں داخل کروایا، لیکن بالکل محسوس نہیں ہو سکا۔ یہ بڑی جلدی چند ہفتوں میں بلکہ دنوں میں ان بچوں کے لیول پہ بلکہ ان سے آگے چلے گئے۔ یہ ساری جو برکات تھیں یہ صرف حفظ کی وجہ سے تھیں۔ بعض اوقات ایسی چیزیں کہ جو آپ کے باپ نیک تھے، ان کی وجہ سے اللہ، جو انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیوں میں دعائیں کی، ان کی وجہ سے اللہ ان کی اولادوں میں بھی وہ برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، کیونکہ ہمارے باپ نیک تھے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، پھر ان کے باپ نیک تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ نیک تھے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے پر بھی اپنا کرم جو ہے خاص فضل کیا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی غلط ہے۔ آج ہماری یہ جو سوچ ہے کہ وہ بچہ جو دین کی تعلیم حاصل کرے گا وہ دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ جائے گا، یا حفظ کرے گا وہ دنیا سے ہٹ کے رہ جائے گا، وہ صرف مدرسے کے قابل ہو جائے گا۔ ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی اس بات کی۔ مجھے آج بھی وہ وقت، وہ دن یاد ہے کہ جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ روٹین میں جو آدھا گھنٹہ قاری پڑھانے کے لیے آتا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کا خاص کرم تھا کہ بیٹے نے ماشاءاللہ
4 سے 5 سپارے حفظ کر لیے ہیں. پھر وہ سال کا اختتام ہونا تھا, 5ویں کلاس ہم نے مشورہ کیا کہ مکمل ہو جائے, پھر اس کو باقاعدہ حفظ کروایا جائے. ہم نے اپنے خاندان میں مشاہدہ کیا, اور آپ ہمارے پورے خاندان کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید, ان کے جتنے بھائی, ڈاکٹر فضل الہی, پھر ابتسام بھائی, پھر ہشام بھائی, پھر ہم, پھر میرے نانا الحمدللہ. میری والدہ بھی ایسے خاندان سے تھی جو آج اللہ کے فضل و کرم میں ملک عزیز میں جتنے بھی بڑے علماء ہیں, شیوخ ہیں, سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ سب کے سب حضرت حافظ محمد گوندلوی کے شاگرد ہیں. وہ اس طرف سے بھی یہ ایک بات جو تھی وہ چلتی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دین کی وجہ سے جو عزت, جو ہماری حوصلہ افزائی, جو ہمیں اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا ہے, وہ کسی دنیاوی معاملات میں ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. ہمارا یہ شروع سے چلن ہے اور آج بھی جاری ہے. جو بچہ دین کے معاملے میں, یا وہ نمازیں پڑھنے کی بات ہو, قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو, حفظ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اپریسیشن اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ بچہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے بچوں سے برتر محسوس کرتا ہے. سہل بیٹے نے آج تک ایک ہلکی سی ڈانٹ بھی جو اس پورے حفظ کے دورانیے میں ان کو نہ والدہ سے نہ مجھ سے اس کو کبھی ایک لفظ بھی ڈانٹ کی ناراضگی کی صورت میں سننا نہیں پڑا. اللہ کے فضل و کرم سے پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا